السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنایا ہے. کہیں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہیں، کہیں سمندروں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں، کہیں آسمان سے باتیں کرتی پہاڑوں کی چوٹیاں اور کیٹو کی بلندیاں ہیں، کہیں مشام کو معطر کرتے ہوئے لہلہاتے پھول گلستان اور ان کی خوشبوئیں ہیں، کہیں اللہ رب العزت نے نور اور روشنی کے لیے چاند کو سجایا ہے، کہیں سورج کو، کہیں جھلملاتے تاروں کو، کہیں آسمان کی نیل منہ چادر کو، کہیں اللہ رب العزت نے سرسبز و شاداب باغات، کھیت کھلیان، انسان کے کھانے پینے کے لیے مختلف اور قسم کی نعمتیں، ان کا جال ہے ایک جو اللہ نے بچھا رکھا ہے. پھر ان میں سے کچھ مخلوقات چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں. یہ ساری نعمتیں بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصنوعی، عارضی، چھوٹی، سطحی سی ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہیں کہ اللہ نے جو جنت میں بڑی نعمتیں رکھی ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. وگرنہ ان ساری نعمتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کی اوقات اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جنت کی جو ایک حور نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہے، وہ ایک دوپٹہ بھی دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہیں.
لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے باغات، کھیت کھلیان سب اکٹھے کیے جائیں، سورج چاند ستارے اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف رکھی جائیں، جنت کے اندر چند انچ کی جگہ، عرب لوگ کوڑا یوں پھینکتے تھے نا تو گول سا دائرہ بن جاتا تھا، اتنی سی جگہ بنتی، اتنی سی جگہ جنت میں کوڑے کے برابر۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ جنت کیسی ہے، اس کے نام ہی سے انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا نام جنت ہے، وہ ایک باغ ہے، اس کا نام جنت المأویٰ ہے، وہاں انسان ہمیشہ رہے گا اور پھر اس کو دنیا والے گھر کی طرح نکالا نہیں جائے گا، کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف دھکے دے کے نہلا کے گڑھے میں پھینکا جائے، نہیں، وہ جنت المأویٰ ہے، ایسا باغ جہاں انسان چلا گیا تو ہمیشہ رہے گا۔ وہ جنت الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا باغ ہے، وہ جنت عدن ہے، وہ دار المتقین ہے، متقین کا گھر ہے، اس کا نام دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، سلام سلام سلام، فرشتے بھی سلام، رب کی طرف سے سلام، بندے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے، سلامتی کا گھر، امن کا گھر، بیماریوں سے سلامتی، پریشانیوں سے سلامتی، الجھنوں سے سلامتی، موتوں سے سلامتی، بڑھاپے سے سلامتی، موت سے سلامتی، حسد سے سلامتی، بغض سے سلامتی، کینے سے سلامتی، ہر چیز سے جو نقص ہے اس سے سلامتی کا گھر ہے، اس کا نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر، دار النعیم، نعمتوں کا گھر، دار القرار، ہمیشہ رہنے کا گھر، سکون کا گھر، ٹھہراؤ کا گھر۔ اللہ رب العزت نے جنت کے نام ہی اتنے خوبصورت رکھے ہیں، جانے کا انداز کتنا پیارا ہوگا۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، جیسا کہ ہمارے پاس سعودی عرب سے امام کعبہ مہمان آئے ہوں، یا سعودی شہزادہ مہمان آیا ہو، یا کسی ملک کا صدر مہمان آیا ہو، رب تعالیٰ کہتے ہیں سب جنتیوں کو ہم جنت میں اسپیشل پروٹوکول دے کے ایک وفد اور مہمانوں کی طرح لے کے جائیں گے، فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں، اور یہ جنتی شہزادہ سواری کے اوپر سوار، اور اس کے ختم و حشم نوکر اس کے آگے اور پیچھے۔ اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب، میری امت کا پہلا گروہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کی رات کو 14ویں کا چاند چمکتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ، باہوں میں باہیں، بازوؤں میں بازو ڈالے ہوئے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ عزت دیتے ہوئے فرشتوں کی لائنیں آگے اور پیچھے سواریوں پہ بیٹھے رب کی جنتوں کے مہمان جا رہے ہوں گے، ابھی جنت میں پہنچیں گے نہیں، 100 سال کا فاصلہ ہوگا، نہ جانے وہ 100 سال کا فاصلہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، یہاں سے کراچی، یہاں سے پشاور، یہاں سے سعودی عرب، نہ جانے وہ کتنا لمبا ہے، ابھی 100 سال کا فاصلہ ہوگا کہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کا شوق اور بڑھے گا، ان کا شوق اور بڑھے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے ان مہمانوں کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی ہی نعمت ہو تو انسان اسے کبھی بھولنے نہ پائے۔ جنت کے سردار ہوں، نبیوں کے سردار ہوں، دونوں جہانوں کے سردار ہوں، حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں اور وہ انتظار میں ہوں میرے امتی کب آئیں گے۔ انا فرطکم علی الحوض، فرمایا میری امت کے لوگوں میں حوض کوثر پہ بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ آپ اپنی امت کو لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ کھول دیا گیا، مین انٹرنس سے داخلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نیا جہان،
ایک نئی کائنات شروع ہو گئی. ہم چھوٹی دنیا میں رہتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح سے وہ بچہ جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہو، وہ معصوم سا بچہ، چھوٹی سی اس کی عقل، تھوڑا سا اس کا دماغ، محدود اور لمیٹڈ سی اس کی سوچ، وہ بیچارہ سمجھتا ہے یہ ماں کا پیٹ ہی سب کچھ ہے. گود میں آتا ہے تو سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے. بیڈ روم تک اس کی اپروچ ہوتی ہے، سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے. ہماری اپروچ چھوٹی سی دنیا میں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے. پوری دنیا اکٹھی کی جائے تو ہماری پوری کی پوری کرۂ ارضی، اس سے سورج کو اللہ نے تقریباً کوئی 12 لاکھ گنا بنایا، اور 12 لاکھ گنا سورج سے بڑا اللہ نے دی نون لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ، اس کو اللہ نے ویوا کارنس میجورس، اس کو سورج سے 90 کروڑ گنا بنایا. اور اس جیسے کروڑوں ستارے، سیارے، گلیکسیز، مجامع النجوم، کہکشائیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جو سائنس دانوں نے دنیا دیکھی ہے. یہ ساری دنیا اکٹھی کی جائے تو یوں لگتا ہے کسی جنتی کے محل کا چھوٹا سا کوئی قلعہ ہو یا چھوٹا سا کوئی پورشن ہو. وہ ایک نئی دنیا ہے جس اللہ نے اس دنیا کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ آپ کی سائنس گھٹنے ٹیک چکی ہے اور ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ سورج اکیلا ہی تمہاری دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور وہ جو ایک ستارہ ہے وہ سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا، اور اس جیسے کتنے ہی سیارے اور ستارے اور گلیکسیز کائنات میں چکر لگا رہے ہیں. اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس سے ماورا ایک دنیا ہے جسے جنت کی دنیا کہا جاتا ہے. یہ پوری کائنات یوں لگتا ہے جیسے جنت کا چھوٹا سا کوئی کونا ہو. وہ نئی دنیا شروع ہو گئی. شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو جنتی کو پروٹوکول کا موقع آیا. اور پروٹوکول کیسے دیا گیا؟ فرشتے دروازوں پہ کھڑے کہنے لگے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور جنت کے مہمانوں، تم بڑا صبر کر کے آئے ہو. کبھی تم نے بیماریاں سہیں، کبھی تم نے موتیں سہیں، کبھی تم نے تانے سہے، کبھی داڑھی پہ تانے، کبھی شلوار ٹخنوں سے اوپر پہ تانے، کبھی نماز پہ تانے، کبھی مسجد پہ تانے، کبھی دین پہ تانے، کبھی رسول پہ تانے. تم بڑا صبر کر کے آئے ہو. کبھی اپنوں کے ظلم، کبھی بیگانوں کے ظلم، کبھی اپنوں کی گالیاں، کبھی بیگانوں کی گالیاں، کبھی نماز پہ صبر، کبھی گناہوں سے بچنے پہ صبر. تم بہت صبر کر کے آئے ہو. سلام علیکم، ہم تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. فنعم عقبی الدار، تمہارے صبر کا انجام یہ گھر کتنا پیارا ہے. سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم کو، تم بڑے پاک ہو. سلام ہو تم کو، تم بڑے اچھے ہو. سلام ہے تم کو، تم بڑے عظیم ہو. فادخلوها خالدین، ہم تمہیں عزت دینے کے لیے کھڑے ہیں. یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. فرشتوں نے پروٹوکول دیا اور دروازوں سے آوازیں آنے لگیں. ایک دروازے کا نام باب الصوم، جو نفلی روزے بڑے رکھتا تھا، اس دروازے نے کہا آجا، میں تیرے انتظار میں تیرے لیے کھلا ہوں، میں روزوں والوں کا دروازہ ہوں. ایک دروازے نے کہا میں صدقے والوں کا دروازہ ہوں، تم صدقے بڑے کرتے تھے، ادھر سے آؤ نا، ادھر سے داخل ہو جاؤ. ایک دروازے نے کہا میں نماز والوں کا دروازہ ہوں، تم نمازیں بہت پڑھتے تھے، ادھر سے آؤ نا، میں تمہارے لیے کھلا ہوں، یہ انٹری تمہارے لیے ہے، ادھر سے آؤ. ایک اور دروازے نے کہا میں جہاد والوں کا دروازہ ہوں، تم جہاد سے بڑی محبت کرتے تھے، میدانوں میں شہادتوں کی تمنا رکھتے تھے، میں تمہارے لیے کھلا ہوں، ادھر سے آؤ. جناب صدیق سے رہا نہ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی، ویسے تو جنت کے کسی دروازے سے بھی بندہ چلا جائے تو اس کے لیے اتنی بڑی عزت ہے، لیکن کیوں ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں. انٹری تو ایک دروازے سے بھی کافی ہے، لیکن یہ زیادہ پروٹوکول اور زیادہ عزت ہے کہ ساری انٹریز ہی اس کے لیے کھلی ہوں، سارے دروازے ہی کھلے ہوں،
اور سارے دروازوں سے اس کو آواز بھی دی جا رہی ہو، آ جاؤ میں تیرے لیے کھلا ہوں، آ جاؤ میں تیرے لیے کھلا ہوں۔ جناب صدیق نے پوچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہو؟ فرمایا ایسے بھی ہوں گے، اے میرے ابو بکر مجھے امید ہے کہ ان میں سے تو بھی ہوگا، تجھے بھی 8 دروازوں سے ہی آواز آ رہی ہوگی۔ دروازے میں داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد مین انٹرنس، پھر دروازہ، پھر دروازے کے بعد آگے ریسپشن ٹائپ خیمے ہیں، خیمے۔ خیمہ جنت کی کوئی علیحدہ چیز ہے، جنت کے محل سے لگتا ہے کوئی علیحدہ چیز ہے۔ ایسے جیسے ہم پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں تو پکنک منانے کے لیے بعض دفعہ جو اندر محل ہے، ہوٹل ہے، یا بڑے بڑے امیر لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں، ان کی بلڈنگیں، ان کے محلے، ان کی کوٹھیاں علیحدہ ہیں، اور فارم ہاؤس پہ پکنک منانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پورشن علیحدہ بنے ہیں۔ یہ بھی ہمارا خیال ہے، حقیقت کیا ہے ہم جان نہیں سکتے، یہ تو صرف اندازہ میں عرض کر رہا ہوں، اس گناہگار کا اندازہ سوچ سوچ کے جو میں نے لگایا کہ خیمہ اور ہے، محل اور ہے، کمرے اور ہیں، اندر پورشن اور ہیں، پورشن کے اندر پورشن، محل کے اوپر محل، بالا خانے اور ہیں، محل اور ہیں، خیمے اور ہیں۔ خیمے کا تذکرہ کیا گیا، جنت کے خیمے یوں لگتا ہے وہ جنت کے اندر موبائل سروس ہے، جہاں چاہے گا جنتی یہ خیمہ اس کے پاس چل کے آئے گا۔ حضرت خدیجہ آئی تھکی ہاری، ہاتھ میں کھانا اٹھایا ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا ہے خدیجہ کو مبارکباد دے دو، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کے لیے ایک محل ایسا ہے، مِن دُرَّةٍ، ایک موتی کا بنا ہوا ہے، جو موتی 60 میل تک لمبا اونچا ہے، یہ اس کی چوڑائی لمبائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس من قصب موتی کا محل بنایا، لا صخب فیہا ولا نصب۔ اللہ کہتے ہیں خدیجہ کو مبارکباد دے دو، خدیجہ تم وہاں پہنچو گی تو ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ خیمہ کوئی علیحدہ چیز ہے، وہ حوریں ان میں سے کچھ خیمے میں رہتی ہیں، اور اس کی حکمت بھی اللہ نے یہ بیان کی ہے، وہ اپنے خیمے سے کبھی باہر نہیں نکلی، وہ بھی اس کا استقبال، وہ موبائل سروس ہے جنت کی، جہاں جنتی ہوگا وہ خیمہ وہاں پہنچے گا، جہاں اپنے محل میں ہوگا وہ خیمہ پکنک کا انداز اسے فراہم کرنے کے لیے وہاں پہنچے گا۔ خیمے علیحدہ ہیں، محل علیحدہ ہیں، گھر علیحدہ ہیں، کمرے علیحدہ ہیں، بالا خانے علیحدہ ہیں۔ وہ محل کتنے بڑے ہیں، وہ خیمے کتنے بڑے ہیں، ایک ایک خیمہ یہ لفظ کا خیمہ ہے، یہ نہ سمجھیے گا اس کی تنابیں ہیں، اس کی کناتیں ہیں، نہیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ وہ استعمال کیے گئے، کیونکہ عربوں میں خیمہ ہی ہوتا تھا، جب جہاں چاہتے تھے لگا لیتے تھے، جہاں سے چاہتے تھے اتار لیتے تھے، اس لیے لفظ خیمہ استعمال کیا گیا، لیکن حقیقت میں وہ خیمہ کیا ہے؟ ایک خیمے کا مطلب ہے جنت کے موتی کا بنا ہوا ایک محل، موتی کا، زمرد کا، یاقوت کا، ہیرے کا، لال کا، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ہیرا بھی ایسا جو قیمت کے لحاظ سے ہیرا ہے، اپنی پائیداری کے لحاظ سے ہیرا ہے، لیکن شفافیت کے لحاظ سے شیشہ ہے، اندر سے باہر، باہر سے اندر دکھائی دیتا ہے۔ کتنا بڑا محل ہے وہ ایک جنتی کا، سب سے آخر میں جو جنت میں گیا، سب سے آخر میں جو جنت میں گیا، اسے رب تعالیٰ نے کہا جو گناہوں کی مار کھا کے گیا، جو جنت جہنم کے پہلے غوطے لے کے گیا، جو بیچارہ گناہوں کی سزا پا کے، سزا یافتہ ہو کے، بس رب کی رحمت سے اس نے معاف کیا اور گرتے گراتے جنت میں پہنچا۔ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، فرشتے نے اس کا استقبال کیا، وہ بیچارہ فرشتے کے سامنے جھکنے
جھکنے لگا. فرشتے نے اس سے کہا جھکنے کی کوئی بات نہیں, میں تو تیرا ایک خادم ہوں اور میرے ماتحت 1000 فرشتے اور ہیں جو تیری نوکری کے لیے یہاں موجود ہیں. اس کے لیے جب جنت اس نے کھولی اور اس کو اندر داخل کروا کے تعارف کروایا کہ یہ تیری جنت ہے, جب وہ اس میں داخل ہوا اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس نے اپنی جنت میں 70 محل دیکھے. ہر محل کا رنگ دوسرے سے علیحدہ, ہر محل کے اندر اس کے گھر والے اس کے انتظار میں, حور عین اس کے انتظار میں, اس کا استقبال کرتے ہوئے اور اس کے لیے ترانہ گاتے ہوئے نحن الخالدات فلا یمتنا, ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں, کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی. نحن الآمنات نائمات, ہم ہیں ناز و نعمت کے اندر پلنے والی, آج سے پہلے کوئی ہاتھ ہمیں ٹچ نہیں کر سکا. تمہارے انتظار میں اللہ رب العزت نے ان کے نکاح میں حور عین کو کیا اور جنتی ترانوں کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے انہوں نے سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو ویلکم کیا اور اس کا استقبال کیا. پوچھا گیا جو بڑے جنتی ہیں ان کے کا کیا حال ہوگا؟ سب سے چھوٹے جنتی سے اللہ نے کہا جنت میں چلا جاؤ. دور سے اس نے دیکھا جنت بری بری سی لگی, کہنے لگا اللہ یہ جنت تو بری بری سی ہے, میرے لیے جگہ کہاں سے آئے گی؟ یہ اس کی اپنی سوچ تھی نا, اس کا اپنا ایک ویژن, اس کی اپنی محدود نگاہ تھی, گناہوں کی وجہ سے اسے ایسے ہی محسوس ہوا. رب تعالیٰ نے کہا اگر دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے برابر تجھے جنت دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ کہنے لگا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. کہا نہیں نہیں مذاق کیا. رب تعالیٰ مسکرائے, کہا دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے. یہ تو وہ ہے جو سب سے آخر میں گیا, سب سے چھوٹے درجے کا جنتی, اور جنت کے درجے تو 100 ہیں. جب سب سے چھوٹے چھوٹے درجے کے جنتی کا یہ عالم ہے تو بڑے درجے کے جنتیوں کا کیا مقام ہوگا؟ یوں محسوس ہوتا ہے, احادیث سے اندازہ ہوتا ہے چھوٹے درجے اور بڑے درجوں میں اتنا ہی فرق ہوگا جیسے ہمیں زمین پہ بیٹھ کے سورج چاند نظر آتے ہیں, ایسے چھوٹے جنتی کو اونچے درجے والوں کی جنتیں نظر آئیں گی. لیکن پھر بھی ان کے دل میں کوئی حسد نہیں ہوگا, کوئی ایسے جذبات نہیں ہوں گے. پوچھا گیا جو بڑا جنتی ہے اعلیٰ درجے کا ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک غرست کرامتہم بیدی, فرمایا یہ وہ جنتی ہیں اللہ رب العزت نے کہا میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کے بعد ان کے لیے جو جنت بنائی وہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی, ان کے لیے جو نعمتیں رکھی میں نے اپنے ہاتھ سے سجائی, ان کے لیے وہ کچھ ہے نہ زبان پہ آ سکتا ہے نہ دماغ میں سوچا جا سکتا ہے. لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. جنت سے جب کہا گیا ہم کیا کیا تذکرے کریں, مختصر وقت میں تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے. جنت کے بستر کا تذکرہ, جنت کے قلینوں کے تذکرہ, جنت کے پلنگ کا تذکرہ, جنت کے برتنوں کا تذکرہ, جنت کے غلمان کا تذکرہ, جنت کی حوروں کا تذکرہ, جنت کی محفلوں کا تذکرہ, جنت کے بازاروں کا تذکرہ, جنت کی ہواؤں کا تذکرہ, جنت میں نہروں کا تذکرہ, جنت میں آبشاروں کا تذکرہ, جنت کے پھلوں کا تذکرہ. قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں یہ جنتی اللہ کی مانتا تھا اور جنت میں اللہ اس کی مانتا جائے گا, جو اس کے جی میں آئے گا اس کی خواہش پوری کی جائے گی. وہ کچھ ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے. قطوفها دانیہ, پھل ہیں تو یوں لٹکے ہوئے. جنتی لیٹا ہے, اس کا دل چاہتا ہے لیٹے لیٹے کھاؤں, اس کو اٹھنا نہیں پڑے گا. جنت کا پھل اس کے منہ کے پاس آئے گا. یہ بیٹھا ہے تو اس سائز کے برابر آئے گا, یہ کھڑا ہے تو اس سائز کے برابر آئے گا. گہاں گپ شپ
وہاں باتیں، وہاں تذکرے، وہاں ملاقاتیں آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے پیارے پیارے ان نبیوں سے ملاقات کا کیا عالم ہوگا؟ صدیق سے، فاروق سے، عثمان غنی سے، علی مرتضیٰ سے، ان سے ملاقاتوں کا اپنا ہی انداز ہوگا۔ پھر دنیا کی یادیں، دنیا کے تذکرے، وہ ہم کیسے کرتے تھے، وہ ہم کیسے کرتے تھے، وہ ہم کیسے کرتے تھے، پھر سارے کے سارے تذکرے، پھر آباء و اجداد سے ملاقاتیں، بچھڑی ہوئی مائیں ان سے ملاقاتیں، بچھڑے ہوئے باپ ان سے ملاقاتیں، جدا ہونے والے بیٹے ان سے ملاقاتیں، جدا ہونے والے پوتے ان سے ملاقاتیں۔ اللہ کا فضل ہے اگر نسلیں کسی عمل میں پیچھے بھی رہ گئی ہیں، جو پیچھے والے ہیں ان کے درجے میں اضافہ کر کے اللہ ان کو آباء و اجداد کے برابر والی جنت دے دے گا۔ اور جہاں بیٹھے ہیں آمنے سامنے، ٹیکنالوجی ایسی کہ وسعت اتنی ہے کہ یوں لگتا ہے پوری کائنات جنت کے محل کا چھوٹا سا کوئی کونا ہو، اس جنت کا چھوٹا سا کوئی پورشن ہو، لیکن قربتیں اتنی جہاں بھی بیٹھے ہیں، متکئین علیہا متقابلین۔ رب کا قرآن کہتا ہے اپنے پلگوں پہ ٹیک لگائے ہوں گے اور آمنے سامنے ہی ہوں گے۔ یہ تو چھوٹی سی دنیا میں ہم نے دیکھا نا، آمنے سامنے بیٹھے بیٹھے کیسے ہو جاتے ہیں۔ موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک کی دنیا پہ، وہاں کیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، یہ تو ہم نے سوچ لیا۔ وہاں کیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں بھی ہوں گے آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ یہ جنت، اس کا شوق، اس کے لیے اعمال نصیب فرمائے۔ ایک آیت کا تذکرہ کر کے سورہ مبارکہ کا میں اپنی گزارشات مکمل کرتا ہوں۔ جب جنت کو اللہ نے پیدا کیا، جنت سے کہا کچھ بولو نا۔ پاس تابعین کہتے ہیں جنت کو پیدا کیا تو رب تعالیٰ نے جنت سے کہا کچھ بولو نا۔ اس وقت جنت بولی، کیا بولی؟ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے سن۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ جنت نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے، اس میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، رب پہ، رسول پہ، آخرت پہ، قبر و حشر پہ، توحید پہ، اللہ کی عظمت پہ۔ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف ہوتا ہے، عذاب پہ سکون ہوتا ہے۔ وہ کامیاب ہو گئے جو بیہودہ چیزوں سے منہ موڑ کے زندگی گزارتے ہیں، فلموں سے، ڈراموں سے، بے حیائی سے، بد کرداری سے، فضول باتوں سے، وقت کو ضیاع کرنے سے، گندی گیموں سے، موبائل پہ ہر وقت کو ضیاع کرنے سے جو بچ کے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، جنت نے کہا وہ کامیاب ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ جنت نے کہا وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پردے والی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے پیجامے کے، کرتے کے، شلوار کے بڑے مضبوط ہیں،
یہ ان کی کھلتی ہے تو بس اپنی بیویوں کے سامنے یا لونڈیوں کے سامنے، اس کے علاوہ کبھی انہوں نے اپنی شرمگاہوں سے کوئی غلط انداز سے لذت حاصل نہیں کی، وہ کامیاب ہو گئے۔ انہی کے لیے تو جنت کی حوریں ہیں۔ جو اس سے آگے کسی اور راستے کو اختیار کرے وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ جنت نے کہا، جنت نے کہا 5ویں نمبر پہ وہ کامیاب جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ دین امانت، روزہ امانت، نماز امانت، کسی نے پیسے دیے امانت، کسی کا قرض دینا ہے تو امانت، عہدہ امانت، منصب امانت، ذمہ داری امانت، ملازمت امانت، ذمہ داری امانت، مزدوری امانت، جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ 6 نمبر پہ جنت نے کہا وہ کامیاب ہو گئے جو اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔ بھائیوں سے کیے ہوئے وعدے، بہنوں سے کیے ہوئے وعدے، رشتہ داروں سے کیے ہوئے وعدے، بیوی بچوں سے کیے ہوئے وعدے، کاروباری وعدے، مالی وعدے، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ جنت نے پھر کہا وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے سب سے اعلیٰ درجے فردوس میں آئیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت میں ہمیں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔